ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی، اس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ جدید تعلیم کے محرک اور جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خان نے صرف طرز تحریر ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا۔ انہوں نے سائنسی، معروضی اور منطقی طرز فکر کو فروغ دیا، اقلیت کی بنیادیں مضبوط کی۔ ان کی تحریک نے شاعروں اور نثر نگاروں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ بھوک کے پیاس کے خطرات سے ڈر جاتا ہے، مار کر اپنے ہی بچوں کو وہ مر جاتا ہے۔ ہر طرف اس کی ہی محنت کے مظاہر ہیں، مگر بھوک کے ہاتھ سے مزدور بکھر جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں یکم مئی کو موسم بہار کی قدیم تہوار کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن آج کل اس دن کو عالمی یوم مزدور کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ترکی کے صوبے باتمام سے تعلق رکھنے والی ایک دلہن نے اپنی شادی کو انسانیت کا درس دینے والا موقع بنا دیا جب انہوں نے ولیمے پر ملنے والے کروڑوں مالیت کا سونا اہل غزہ کے نام عطیہ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس نیک دل ترک دلہن کی جانب سے دیے گئے سونے کی مالیت تقریباً $40,000 یعنی 1,12,00,000 پاکستانی روپے کے قریب ہے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کی نئی لہر شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار اور انتہا پسند ہندو عناصر نے اس واقعے کے بعد وادی میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، اگر کوئی بول سکتا ہے تو ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن عزت نفس کی بھی اہمیت ہے۔ میرے بڑوں نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے۔ اور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا، لوگ مجھے کریز پر زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی، اس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ جدید تعلیم کے محرک اور جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خان نے صرف طرز تحریر ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا۔ انہوں نے سائنسی، معروضی اور منطقی طرز فکر کو فروغ دیا، اقلیت کی بنیادیں مضبوط کی۔ ان کی تحریک نے شاعروں اور نثر نگاروں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ سر سید احمد خان کا شمار ہندوستان کے عظیم ریفارمرز میں ہوتا ہے۔ سید احمد کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 میں دلی کے سید گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے۔ ان کی والدہ عزیزہ النساء نہایت مہذب خاتون تھی۔ سر سید کی ابتدائی زندگی پر ان کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہے۔ اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کی صحبت میں عدالتی کام سیکھا۔ سر سید کو پہلی ملازمت آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ملی اور پھر اپنی محنت سے ترقی پاتے رہے۔ بانی حکومت نے 1888 میں سر کا خطاب عطا کیا۔ انہوں نے 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا اور تہذیب الاخلاق کی اشاعت کا مقصد عام مسلمانوں کی ذہن سازی تھا۔ 1875 میں علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم پھر محمڈن اورینٹل کالج کے قیام کے پیچھے بھی یہی جذبہ اور مقصد کار فرما تھا۔ سر سید کو اپنے اس مقصد میں کامیابی ملی اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں سر سید کے خوابوں کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک کو جو شکل عطا کی تھی، اس نے ہندوستانی قوم اور معاشرے کو بہت سی سطحوں پر متاثر کیا۔ ان کی تصانیف میں اسرار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر قرآن بہت اہم ہے۔ سر سید کے سفر نامے اور مقالات بھی کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایک عظیم تعلیمی تحریک کے بانی سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 میں ہوا۔ وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد کے احاطے میں مدفون ہے۔ بھوک کے پیاس کے خطرات سے ڈر جاتا ہے، مار کر اپنے ہی بچوں کو وہ مر جاتا ہے۔ ہر طرف اس کی ہی محنت کے مظاہر ہیں، مگر بھوک کے ہاتھ سے مزدور بکھر جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں یکم مئی کو موسم بہار کی قدیم تہوار کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن آج کل اس دن کو عالمی یوم مزدور کے نام سے منایا جاتا ہے تاکہ دنیا بھر میں محنت کشوں کی تاریخی جدوجہد اور کامیابیوں کو یاد کیا جا سکے۔ ہر سال اس دن دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں جن کا مقصد کارکنوں کو بہتر حالات کار اور ٹریڈ یونینز کو زیادہ اختیارات دینے کے مطالبات دہرانا ہوتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں چند سوشلسٹ اور کمیونسٹ تنظیمیں اور مزدور دوست گروہ یہ دن منایا کرتے تھے، لیکن پھر اس کا دائرہ دنیا بھر میں پھیلتا گیا۔ گرچہ اس تاریخ کا تعلق امریکہ میں 19ویں صدی کے اواخر میں ہونے والے احتجاج سے ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود امریکہ میں محنت کشوں کا دن ستمبر کے پہلے پیر کو منایا جاتا ہے۔ امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا میں بھی یہ دن ستمبر کے پہلے پیر کو ہی منایا جاتا ہے۔ پاکستان نے قومی سطح پر یوم مزدور منانے کا آغاز 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند
کی گولی نہیں کھاتے۔ عالمی یوم مزدور یکم مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد امریکہ کے شہر شکاگو کے محنت کشوں کی جدوجہد کو یاد کرنا ہے۔ انسانی تاریخ میں محنت و عظمت اور جدوجہد سے بھرپور اس تارے کا دن یکم مئی ہے۔ 1886 میں شکاگو میں سرمایہ دار طبقے کے خلاف اٹھنے والی آواز، اپنا پسینہ بہانے والی طاقت کو خون میں نہلا دیا گیا، مگر ان جان نثاروں کی قربانیوں نے محنت کشوں کی توانائیوں کو بھرپور کر دیا۔ مزدوروں کا عالمی دن کارخانوں، کھیتوں، کھلیانوں اور دیگر کارگاہوں میں سرمایہ کی بھٹی میں جلنے والے لاتعداد محنت کشوں کا دن ہے، اور یہ محنت کش انسانی ترقی اور تمدن کی تاریخی بنیاد ہے۔ یکم مئی کو ہر سال یہ دن اس عہد کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ مزدوروں کے معاشی حالات تبدیل کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ ترکی کے صوبے باتمان سے تعلق رکھنے والی ایک دلہن نے اپنی شادی کو انسانیت کا درس دینے والا موقع بنا دیا جب انہوں نے ولیمے پر ملنے والے کروڑوں مالیت کا سونا اہل غزہ کے نام عطیہ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس نیک دل ترک دلہن کی جانب سے دیے گئے سونے کی مالیت تقریباً $40,000 یعنی 1,12,00,000 پاکستانی روپے کے قریب ہے۔ دلہن نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک مثبت مقصد سے کرنا چاہتی ہیں تاکہ فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد ممکن ہو سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کا یہ اقدام دوسروں کے لیے بھی ہمدردی، یکجہتی اور انسانیت کا پیغام بنے گا، خاص طور پر ان کٹھن حالات میں جب اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ کے لاکھوں افراد بھوک، پیاس اور بمباری کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر خزانہ بزلیل اسٹومرچ نے ایک بار پھر اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ تب ہی رکے گی جب فلسطینی غزہ سے نکل جائیں گے، حزب اللہ کو بدترین شکست ہو، شام کو منتشر کر دیا جائے، ایران کا جوہری پروگرام ختم کیا جائے اور اسرائیلی قیدی واپس مل جائیں۔ اسرائیلی میڈیا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسٹومرچ نے دعویٰ کیا ہے کہ دشمن کی مکمل تباہی پر اسرائیل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس وقت صرف فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل غزہ میں اسرائیلی بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ عالمی برادری کی خاموشی اور مسلم دنیا کی بے علمی پر عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کی نئی لہر شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار اور انتہا پسند ہندو عناصر نے اس واقعے کے بعد وادی میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ درجنوں گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر منیشا کشی کنگولی نے کہا ہے کہ پہلگام حملے کو اقلیتی گروپوں پر انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرز عمل سے مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں میں مزید شدت آ چکی ہے، جو عالمی سطح پر سخت رد عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کی گواہی واضح کرتی ہے کہ بھارت اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو چھپا نہیں سکا۔ مودی سرکار کا اصل چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو چکا ہے۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، اگر کوئی بول سکتا ہے تو ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن عزت نفس کی بھی اہمیت ہے۔ میرے بڑوں نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے۔ اور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا، لوگ مجھے کریز پر زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا چاہتے اور میری کارکردگی سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں، تاہم میں اپنی چھوٹی اننگ سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوں، لیکن میں لوگوں کی توقعات کے مطابق لمبا نہیں کھیل پا رہا۔ بابر اعظم نے کہا کہ کرکٹ میں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور میں اگلی مرتبہ انہیں درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کبھی نہ کبھی نئی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کس طرح فوکس کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی گیم کے مطابق کھیلتا ہوں اور فوکس رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آج کل سٹرائک ریٹ اور تیز کرکٹ کھیلنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن مجھے کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسا کھلاڑی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ ٹیم کی ضرورت اور صورت کے حال کے مطابق کھیلتا ہوں۔ سٹرائک ریٹ کا بھی مجھے اچھی طرح علم ہوتا ہے۔ یہ بابر اعظم کا ایک ایسا بیان تھا جس میں انہوں نے اپنی کرکٹ کی نوعیت اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کھل کر بات کی اور ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ نہ صرف بہترین کھلاڑی ہیں بلکہ عزت نفس کے بھی قائل ہیں۔